جی السلام علیکم. اس وقت ہم ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں اور یہ ساتھ ہمارے بھائی افضال بھی موجود ہیں یہاں پہ. تو یہ پاکستان سے کوریا ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں آئے تھے. تو آج ہم ان سے جانتے ہیں یہ ایز اے اسٹوڈنٹ کوریا میں کس طرح آئے تھے, اس کا پورا پروسیس یہ آج ہمیں بتائیں گے, تاکہ جو پاکستانی وہاں ویٹ کر رہے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں وہ کس طرح یعنی کہ اس اپرچونٹی سے مستفید ہو سکتے ہیں. جی السلام علیکم افضال بھائی. وعلیکم السلام. افضال بھی ذرا آج بتائیں گے اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے کس طرح بندہ ایز اے اسٹوڈنٹ کوریا میں آ سکتا ہے. اچھا, تو اسٹوڈنٹ ویزے کے بارے میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹوڈنٹ ویزے جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپ سے. ٹھیک ہے. ساؤتھ کوریا میں نا ٹھیک ہے. ایک ہے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ, ایک ہے پروفیسر اسکالرشپ اور ایک ہے سیلف ایجوکیشن. ٹھیک ہوگا, 3 ٹائپس ہیں. 3 ٹائپس ہیں نا, تو اور بھی ہوگی لیکن مجھے یہ جو ان کے متعلق پتہ فیمس ہے وہ یہ 3 ہیں. اوکے اوکے. ایک ہے KGSP اسکالرشپ, ٹھیک ہے. جس کے لیے پورے پاکستان سے جو ہے نا BS کے لیے جو ہے نا 1 سیٹ ہوتا ہے اور ماسٹر کے لیے 16 ہوتی ہے اور PhD کے لیے بھی اس طرح 16, کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ BS کے لیے میں 3 سالوں سے دیکھ رہا ہوں 1 ہی سیٹ آتی ہے, تو وہ تو ایمبیسی کے تھرو ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے نا آتا ہے نمبر یہ پروفیسر اسکالرشپ کا. پروفیسر. تو پروفیسر اسکالرشپ کے لیے وہ لوگ ایلیجیبل ہیں جس نے پاکستان سے BS کی ڈگری کی ہے. اوکے. تو اگر کسی نے BS کیا ہے انجینئرنگ فیلڈ میں, یا جو نے BS کیمسٹری میں کیا ہے یا کسی فزکس میں کیا ہے, تو وہ جو ہے نا یہاں پر پروفیسر کو جو ہے نا ایمبیسی کے یونیورسٹی کا ویب سائٹ ہوتا ہے, ہر کوریا کی جو ٹاپ 75 یونیورسٹی ہے جی جی, اسی میں ہی یہ اپلائی ہو سکتا ہے. اچھا افضال بھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ BS کی صرف ڈگری چاہیے ہوتی ہے یا اس میں کوئی میرٹ ہوتا ہے نمبروں کا بھی, اتنے % آپ کے مارکس ہوں گے تو ہی یعنی کہ یہ مانی جائے گی, یا صرف ڈگری ہو یہی کافی ہے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 3 GPA سے پلس ہونا چاہیے. اوکے اوکے اوکے. منیمم 3 GPA ہو تو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. BS ٹھیک. میں نا, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, اور جب بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پھر وہاں پر اپنی کیٹیگریز دیکھیں گے. وہاں پر پیکلٹیز ہوتی ہے نا. جی جی. تو آپ اب جو بھی آپ کا فیلڈ سے ریلیٹڈ پیکلٹی ہوگی, جو آپ نے میجر فیلڈ ہوگا ادھر جائیں گے تو وہاں پر پروفیسر کے نیم شو ہو رہے ہوں گے کہ کون سا ان کا پورا بایو ڈاٹا ہوگا وہاں پہ, نمبر یہ وہ ای میل. بالکل. تو وہ ای میل جو ہے نا اس کو آپ نے اپنی CV بنانی ہے, آئلس کرنا ہے 5.5 بینڈ آئلس مسٹ ہے کم از کم. کسی بھی ویزے کے لیے آپ اپلائی کریں گے نا, اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے ساؤتھ کوریا کے لیے, تو صرف KGSP اسکالرشپ جو ہوتا ہے جی جی, گورنمنٹ بیس, وہ جو ہے نا اس کے لیے آئلس ریکوائرڈ نہیں ہوتا. باقی پروفیسر اسکالرشپ ہو گیا, سیلف ایجوکیشن ہوگی, اس کے لیے آئلس مسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. جتنے ہائی بینڈ ہوں گے آپ کے اتنے آپ کی چانسز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا تیسری نمبر پہ آتا ہے نا, وہ آتا ہے. اچھا, دوسری بات میں بھول گیا یہ کہنا کہ اگر آپ کے پاس BS کمپیوٹر سائنس ہے نا, جی جی, اگر آپ کمپیوٹر سائنس کیا ہے یا کوئی کمپیوٹر ریلیٹڈ AI ہو گیا, تو آپ کے رچ چانسز ہے کہ آپ سلیکٹ ہو جائیں پروفیسر اسکالرشپ کے لیے, کیونکہ ساؤتھ کوریا جو ہے نا ٹیکنالوجیکل کنٹری ہے. ایسے ہی ہے. تو اس میں جو ہے نا زیادہ تر ان لوگوں کو وہ لوگ ضرورت ہے نا, تو اس میں بھی تقریباً 15 لاکھ وان یا صرف 10 لاکھ وان. صرف کوریا نہیں, اگر آپ دیکھیں آل اوور دی ورلڈ دیکھیں تو وہ اپنے ملک سے صرف کریم ہی ہماری نکالتے ہیں. کریم جو ہوتے ہیں جن کے ہائی مارکس ہوں یا جو انٹیلیجنٹ ہو, ٹیکنیکل بندے ہوں, ادر کنٹریز میں فوراً صرف وہ بندے وہی سلیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز ہو, ورنہ ایرے گیرے کو وہ ویزا ویسے بھی نہیں دیتے. تو اچھا, یہ جو پروفیسر اسکالرشپ ہوتا ہے نا, تو اس کی بھی جو ہے نا آپ کو پروفیسر جو ہے نا آپ کو جو ہے منتھلی اسٹیپن دیتا ہے نا, اسٹیپن. تو وہ تقریباً 10 لاکھ وان, منیمم 10 لاکھ وان ہوتا ہے, میکسیمم 20 تک بھی چلا جاتا ہے. وہ پروفیسر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کورین وون 10 لاکھ کورین وون. اوکے اوکے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروفیسر پہ. ٹھیک ہے. میں افضال بھی اپنے بھائی کو بھی بلانا چاہ رہا ہوں ادھر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ورک پرمٹ پہ تو بڑا مشکل ہے, بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے. اس پہ ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں, اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ نیچے ویڈیو دیکھیں, ورک پرمٹ پہ ہم نے بنائی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے میں اپنے بھائی کو بھی لانا چاہ رہا ہوں کوریا, تو میں نے کہا آج افضال بھائی سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں. تقریباً انہیں 4 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا کوریا میں, اور اب یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے اب PhD کر رہے ہیں افضال بھی یہاں پہ, PhD ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تو افضال بھی 2 کیٹیگریز ہو گئی ہیں, تیسرے کے متعلق بتا رہے ہیں. اچھا, تیسری جو یہ ہے کہ تیسری جو کیٹیگری ہے نا وہ سیلف ایجوکیشن ہے. تو سیلف پہ بھی تقریباً جو ہے نا آپ کی
مطلب فیس بھی آپ نے خود پے کرنی ہے، پھر اس کے بعد اکوموڈیشن بھی آپ کا اپنا ہونا ہے. تو میں تو ایز اے سیلف ایجوکیشن پہ آیا تھا، لیکن اس میں انجینئرنگ فیلڈ میں اگر آپ آئیں گے تو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کی ایکسپینس بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور کلاسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ 5 دن کلاسیں ہوتی ہے. تو وہ تو آپ انجینئرنگ فیلڈ میں سیلف مطلب بہت ڈیفیکلٹ ہے، آپ نہ ہی آئے تو ٹھیک ہے اگر آپ انجینئرنگ فیلڈ میں آ رہے ہیں. اگر آپ آ رہے ہیں بزنس فیلڈ میں تو پھر بے شک، کیونکہ وہ 2 کلاسیں ہوتی ہے پوری ویک میں، اور اس میں آپ کا کورس کور ہو جاتا ہے نا 2 کلاسوں میں. تو افضال بھی یہ بتائیں آپ کا منتھلی ایکسپینس کتنا آ رہا ہے اس کیٹیگری میں، جس کیٹیگری سے آپ آئے ہیں کوریا؟ منتھلی ایکسپینس کتنا کو آ جاتا ہے آپ کا؟ منتھلی ایکسپینس تقریباً ہمارا ہو جاتا ہے تقریباً $700-800 ہو جاتے ہیں فیس کے ساتھ ملا کے. $. ہاں US تقریباً 7 لاکھ وان، 7-8 لاکھ 9 لاکھ وان اتنا ہو جاتا ہے. کورین اوکے، میکسیمم 10 لاکھ وان. ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر جو ہے نا اتنا ایکسپینس ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر اس میں جو ہے نا پارٹ ٹائم جاب بھی جو ہے نا الاؤڈ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، یعنی ایک کہ لمٹ بھی ہوتی ہے. نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس لیول ہے کورین لیول، اگر آپ نے کر جس طرح آئٹس ہوتی ہے، آئٹس کے اگر آپ کرتے ہیں اسی طرح ان کا کورین کا اپنا ان کی لینگویج ہے، تو انہوں نے وہ رکھے ہیں لیول ہوتے ہیں ان کے، 4تھا لیول 3را لیول، اس کی بات کر رہے ہیں افضال بھائی. اچھا، تو اگر آپ کے پاس اگر آپ BS کے لیے آئے اور آپ کے پاس 3 لیول ہے تو آپ ان لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ماسٹر میں ہے تو بھی 3 لیول پہ آپ ان لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کو اجازت ہوتی ہے. لیول کورین لینگویج یعنی کہ آپ کو کتنی مہارت ہے کورین لینگویج میں. اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا فیس آپ کی بن جاتی ہے تقریباً $2,000 6 منتھ. 6 منتھ کی. اوکے، 20 لاکھ سیمسٹر وائز یعنی کہ آپ پے کر. ہاں، سیمسٹر وائز. ٹھیک. اچھا، اس کے لیے آئلس مسٹ ہے، کیونکہ آئلس اگر آپ نہیں کریں گے نا تو آپ کو ایمبیسی نے فائل ہی سبمٹ نہیں کرنا، واپس کر دینا ہے آپ کو. اگر مطلب آپ کا ایڈمیشن یہاں ہو گیا اور آپ اپنے فائل کو ریڈی کر کے جب آپ ایمبیسی جائیں گے تو ایمبیسی نے سب سے پہلے آپ سے آئلس کا پوچھنا ہے. تو اگر آپ کے پاس آئلس نہیں ہے تو وہ آپ کو ریٹرن کر دے گی ڈاکومنٹس، اور کہیں گے کہ نہیں، ہم نے سبمٹ نہیں کرنا بغیر آئلس کے. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ سارے آپ کے HEC سے اور IBCC سے، FSC اور میٹرک کے وہ ہوتے ہیں ٹیسٹ. ہاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو آپ کی HEC ہائی ایجوکیشن جو دوسری ہے BS ہے یا IBCC، تو وہ جو ہے نا آپ نے HEC سے اٹیسٹ کروانی ہے. ٹھیک ہو گیا. فارن آفس سے یہ سارے پھر وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھی ساری انفارمیشن. چلیں، یہی تک آج کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. تو افضال بھی نے آج آپ کو بتایا ہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ کس طرح کوریا میں آ سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو سیلف ایجوکیشن ہے نا تو وہ ذرا تھوڑا سا ٹھپ کر دیا انہوں نے. ویزے بہت مشکل سے دے رہی ہیں، تقریباً مطلب 100 لوگ اگر فائل سبمٹ کرتے ہیں تو 10 یا 5 یا اس طرح کے لوگوں کو ویزا ریشو بہت لو ہے. اور دوسرا پروفیسر اسکالرشپ ہے، وہ اس کا تقریباً 50% چانسز ہے، مطلب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، پروفیسر کے ساتھ آپ کی بات بھی ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے. افضال بھی جس پروسیس کے تھرو آپ آئیں یہاں پہ، اور ڈاکومنٹیشن بھی کمپلیٹ ہو اور ہر چیز یعنی کہ بندے کی کمپلیٹ ہو، تو کتنے % چانس ہے کہ اس کا ویزا لگ جائے گا؟ اصل میں جس ٹائم آیا تھا نا تو اس ٹائم ساؤتھ کوریا ویزا دے رہی تھی، جس طرح آج کل UK دے رہی ہے. جی UK، کینیڈا. آج کل تو کینیڈا تو نہیں دے رہا ہے، کینیڈا بھی افضال بھی بڑے چل رہے ہیں. تو وہ UK کا میں نے بہت سنا ہے کہ ویزے دے رہا ہے. تو اس طرح اس ٹائم جو ہے نا ساؤتھ کوریا نے بھی دیے تھے. تو وہ جب دیے نا تو لوگ زیادہ تر کیونکہ کام بھی نہیں کرتے تھے، برس کرو لوگ آج آ گئے یہاں پر پیسے دے کے بس کام کی طرف توجہ دے دی، اور اسٹڈی کی طرف یا فیل ہو گئے یا سپلی آ گئی یا جو ہے نا وہ یونیورسٹی سے ایبسینٹ ہو گئے، تو وہ انلیگل ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ویزے بہت زیادہ ٹف کر دیا، اب نہیں دیتے. تو یہ چلیں، تھینک یو ویری مچ جی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.